अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ भारत से 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं और इस दौरे का निचोड़ क्या है इस हवाले से बात करेंगे और लम्हा ब लम्हा खबर इस दौरे से रिलेटेड आप तक न्यूज़ वन ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए पहुंचाई। मियां साहब वतन वापस पहुंच गए, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ इस पर बात करेंगे और वतन वापसी पर मियां साहब को कौन कौन से क्राइसिस का मुकाबला करना होगा। सड़कों की सियासत एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और कराची के जो हालात है वो भी बिगड़ रहे हैं। तमाम सिचुएशन पर डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेख रशीद साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में की थी, वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, लेकिन इमरान खान साहब ने मियां साहब के दौरे की मुखालफत की है, तनकीद की है। मेरा सवाल ये है कि इस दौरे से हमें हासिल क्या हुआ। मियां साहब भारत गए ही क्यों थे? न्यूज कॉन्फ्रेंस का इंतजार था, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिसका हम देख कर रहे थे कि शायद उसमें जवाब दिया जाएगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे ये लग रहा है। आपको मियां साहब के जाने पे इतराज है या उनके वापस आने पे इतराज है? डॉक्टर साहब, अभी तक तो जाने पे इतराज। अच्छा, नहीं देखें, बात यह है कि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो ये एक इंतहाई भौंडा सा दौरा था, यानी इसका कुछ सर पैर समझ नहीं आया। उसका इल्जाम मियां साहब पे भी नहीं लगाया जा सकता, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक बेढंगा सा दौरा था। वहां पर मोदी साहब ने बुलाया, मोदी साहब ने बुलाने के बाद वहां से सारे सार्क के ममालिक के सरबराहान को बुलाया। मियां साहब को के जहन में गालिबन ये था कि वो वाजपेयी जहां छोड़ा था उन्होंने बस का मामला, ये वहीं से जुड़ेगा सिलसिला दोबारा। मियां साहब अक्सर 99 में उनका जहन रहता है कई हवालों से, तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर वही 99 वाला मामला है तो फिर वहीं जाएंगे, तो उसी तरह से होगा। बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। लोगों ने यहाँ कहा भी कि जी मोदी है, मोदी को देखिए, मोदी वो नहीं है, मोदी किसी और अंदाज का आदमी है और वो खुलेगा सामने। बहरहाल मियां साहब ने ऐसे जैसे दिखाया, मियां साहब चले गए। सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने, इमरान खान ने, चौधरी शुजात ने, साहिल कादरी साहब ने, एमक्यूएम ने, सबने सपोर्ट किया कि अब जाइए। और फौज ने भी मैसेज दिया, राय शरीफ साहब ने गालिबन शहबाज शरीफ साहब को कि जी ये हमारी इनपुट है, आप जाइए, मगर ये चीजें ध्यान में रखिएगा। वो क्या इनपुट है वो अभी तक सामने नहीं आई। अब मियां साहब वहां गए, वहां जाने के बाद मोदी साहब ने, एक तो ये हुआ कि हामिद करजई एक जोकर, ठीक है ना, एक अजीब जुब्बा पहन के एक अजीब गरीब जोकर किस्म की शख्सियत जो 10 साल से पूरी दुनिया में अकेला आदमी है जो पख्तून है और इस किस्म के होलिया में घूमता है, ठीक है, वो आदमी जो वहां से हार के तकरीबन खुद भी गया और अमरीकियों को भी मरवा दिया वहां पे अफगानिस्तान में, वो वहां से उछल के पहुंचता है दिल्ली और वहां जाके एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो लश्कर तैयबा को खींच के ले जाता है बीच में। डॉक्टर साहब, उनको बुलाया क्यों गया था, कैसे लिए बुलाया? ये सारा स्टेज है। अगर ये कोई कहे कि ऐसे स्टेज नहीं, बिल्कुल टाइमिंग्स एक्यूरेटली अरेंज्ड है, बिल्कुल इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, साउथ ब्लॉक और काबुल, ठीक है, अफगान इंटेलिजेंस, बिल्कुल ये बिल्कुल, अगर कोई मुझसे बहस करे, मेरे दोस्त हैं बहुत से इंडियन सहाफी डिप्लोमेट में, बिल्कुल ये ऑर्केस्ट्रेटेड हुआ। उसको वहां बुला के वहां बिठा दिया। उसने पहले लश्कर तैयबा की कहानी डाल दी। लश्कर तैयबा का क्या ताल्लुक है हेरात से? लश्कर तैयबा जो है वो बात करती है कश्मीर की। हाफिज सईद का हेरात से क्या ताल्लुक है? हेरात के कॉन्सुलेट के हमले से हाफिज सईद, यानी वहां वो बात तालिबान की भी हो सकती थी, कोई और बात भी हो सकती थी। उन्होंने इंडियन ऑडियंस को सुनाने के लिए उस जोकर हामिद करजई ने वहां पे कहानी सुनाई पूरी कि ये हेरात से कॉन्सुलेट में हमला हुआ है और मुझे वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने बताया। अच्छा, उसके बाद उसने जाके चुगलखोरी की मोदी साहब से सुबह, यहां तक भी बात चल गई कि भाई हामिद करजई अब भौंकता रहता है, बोलता रहता है, इतने सालों से बोल रहा है, दफा हो रहा है, जा रहा है, चंद हफ्तों के बाद तो अब्दुल्ला आ जाएगा। सोने में सुहागा क्या है कि वहां की जो सेक्रेटरी खारजा साहब हैं वो कहती हैं कि जब उनसे पूछा गया कि जी मोदी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के सामने ये बात उठाई कि पाकिस्तान से जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, जब तक मुंबई हमलों पे प्रोग्रेस नहीं होगी, जब तक आपके देश से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उस वक्त तक हम कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त हम सियाचिन और इस सरकरीक और इस पे सारे पे बात नहीं करेंगे। ये सवाल हुआ। तो उनसे जब ये पूछा गया कि क्या करजई साहब वाला मामला, करजई साहब ने मोदी साहब के साथ मुलाकात में डिस्कस किया, तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया उसको। सेक्रेटरी खारजा जो इंडिया की वो एंडोर्स कर रही है, वो कह रही है कि आपको बता तो दिया ना, कल सुन तो लिया ना आपने हामिद करजई को। फिर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि आप जरा बताइए कि हामिद करजई साहब जो हेरात के कॉन्सुलेट में हमला हुआ है, आपकी क्या पॉलिसी है मोहतरमा, आप सेक्रेटरी खारजा इंडिया की, वो फरमारी आगे से, वो हामिद करजई ने बता तो दिया ना इंटरव्यू, यानी वो एंडोर्स कर रही है हामिद करजई के उस स्टांस को जो हामिद करजई साहब इंडिया में बैठ के सुना रहे हैं एक रात कि जी वहां पे हेरात पे अटैक जो है वो लश्कर तैयबा ने हुआ। एक बात।
दूसरी बात कि वहां पे मियां साहब की मुलाकात होती है और हम बड़े खुश हैं कि मुलाकात हो रही है। मुलाकात को 35 मिनट की 50 मिनट हो गई, और खुश हो रहे हैं कि अंदर पता नहीं जबरदस्त हो गई। ऐसा मियां साहब भी यानी एक होता है ना कि भारी भरकम फुल, उनके साथ सेक्रेटरी खारजा भी हैं, उनके साथ सरताज अजीज भी हैं, जो कि उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्या पोस्ट है, तारिक फातमी भी हैं स्पेशल असिस्टेंट, उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, उनके साहबजादे भी हैं, सब उनकी भारी भरकम कैबिनेट में पहुंची। किस लिए पहुंची कोई नहीं जानता। अच्छा, अब सब पहुंच गए, अब अटेंड किया सबने प्रोग्राम, रात को फंक्शन अटेंड किया, खाना वाना खाया, उसके बाद जनाब सुबह वो जामा मस्जिद चले गए, उधर सैर वैर की तस्वीरें सिर उतारी। अब उसके बाद मुलाकात में चले गए। अब वहां एक खातून बैठी हुई है जो कि सुषमा स्वराज, जो हर एक से मिल रही हैं, जो नई उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है, और साथ उनकी एक सेक्रेटरी खारजा है जो भूटान वाले से भी मिल रही है, हामिद करज़ई से मिल रही है। सर तुम्हारे 20 मिनट, तुम्हारे 25 मिनट, तुम्हारे 20 मिनट, तुम्हारे 25 मिनट, चलो चलो बारी लगाओ, लाइन लगाओ, तेज जो है ना वो लाइन लगाओ, टिकट कटाओ, लाइन लगाओ, एक आ रहा है जा रहा है, एक आ रहा है जा रहा है। अब यहां से कोई अकेला एक आदमी आ रहा है भूटान का, एक आदमी आ रहा है नेपाल का, एक करज़ई आ रहा है घूमता हुआ अजीब सी हुलिये में। यहां से इतनी भारी भरकम लोग सारे जा रहे हैं, तारिक फातमी, सरताज अजीज, सेक्रेटरी खारिज, सारे अंदर गए। 50 मिनट की मीटिंग हुई और इंडियन मीडिया ये कह रहा है और इंडियन सेक्रेटरी खारजा ये बयान कर रही है कि हमने इतनी चार्जशीट दे दी। इनको कहा कि जी आप टेररिज्म खत्म करें, आप ये करें, आप वो करें, आप दाऊद इब्राहिम पे वो चुप हो गई, उन्होंने मुझे दाऊद इब्राहिम पे मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती। अच्छा आप ये बताइए कि जी क्या हमलों की बात हुई, मास्टरमाइंड की बात हुई? जी बिल्कुल हुई, हमने बात। अब यानी इस कदर बेढंगा। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो डिले हो गई। अब तो वो क्यों डिले हुई? उसमें कुछ निकला भी नहीं, मियां साहब कुछ बोले नहीं। देखें मियां साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पेपर जो है ना, ये कागज अगर पढ़ना था, ये फातमी साहब ने बनाया होगा ना, या सरताज अजीज ने बनाया होगा, किसी और बाबू ने बनाया होगा। वो बाबू पढ़ते था ना, ये पेपर ही पढ़ना था ना। ये क्या है कि ओबामा के सामने पेपर, ये पेपर डॉक्टर साहब उसमें जो लिखा गया था उससे तो ये लग रहा था हमें भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है पाकिस्तान को। भाई मसला देखे ना, ये पाकिस्तान की, अब इसको, इस दौरे को और इस स्टेटमेंट को आप मैच करें राहिद शरीफ डॉक्ट्रिन के साथ, जो कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहरक है। इंडियंस कह रहे हैं कि वह कश्मीर का जिक्र ही नहीं हुआ। मियां साहब ने नसीम जहरा हमारी साथी, उनको कहा कि मैंने कश्मीर का डिस्कस किया अंदर, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बाहर बात की उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं, ना पानी का जिक्र, ना बलूचिस्तान का जिक्र, ना ये वो सारा। और खास तौर पे क्योंकि करज़ई पहले रात को बोल चुका था, तो इसलिए लाजिम हो गया था कि करज़ई को शटअप कॉल दीजिए। और ये भी पता था कि करज़ई ने सुबह 9:30 बजे मियां साहब से पहले करज़ई मिलाया, और करज़ई ने वही बकवास की अंदर जाके जो वो उसने रात को इंटरव्यू में की है। तो ये लाजिम था कि करज़ई को काउंटर किया जाता और वहां पर बात होती कि ये गलत है। अच्छा, वो बात अंदर हुई नहीं हुई, इंडियन मीडिया उस पर चुप है, और सेक्रेटरी खारजा साहिबा जो है उन्होंने भी पूरी चार्जशीट दोहरा दी कि आपको पता है वो तो हामिद करज़ई ने जो कहा हम इंडोर्स करते हैं वगैरह वगैरह बला बला बला। अब मसला ये है कि ये तो पेपर पढ़ देना चाहिए था तारिक फातमी साहब, या ये पढ़ देते सरताज अजीज, क्योंकि या तो सवालों का जवाब, ये तो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये तो स्टेटमेंट होती है ना, ये तो प्रेस स्टेटमेंट है, तो कोई भी जारी कर देता कि ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट आ गई है, खुदा हाफिज़, अल्लाह खैर, चलो वापस भाग के आ जाते। डॉक्टर साहब गए क्यों थे मियां साहब? ये दौरा क्या था? नहीं, मियां साहब की तरफ से देखिए ना, मियां साहब तो अच्छी इंटेंशन के साथ गए होंगे ना, वो तो अच्छी इंटेंशन से गए, वो तो वाजपेयी से भी मिले। वाजपेयी देखिए ना, बीमार पड़ा हुआ 90 साल का आदमी, उसको 2009 से स्ट्रोक है। अब वो स्ट्रोक में मियां साहब से भी मिले। आज वहां पे जैसे मैंने पहले कहा, नेहरू की आज 50वीं बरसी, सुबह भी हमने जिक्र किया था, नेहरू की 50वीं बरसी थी आज, 1964 में नेहरू मरा था, और आज और नेहरू डायनेस्टी का खात्मा भी हुआ है। यानी देखिए ना, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के आगे वो सारा कांग्रेस को बेहतरीन शिकस्त हुई है। अब आज का दिन वहां पे एक नई शान, जो आज ही सुबह ऑफिस संभाला, और आज ऑफिस संभालने के बाद मोदी साहब ने लाइन से फिर मुलाकातें शुरू की। मसला ये हुआ कि मियां साहब शायद या तो कैलकुलेट नहीं कर पाए, या मियां साहब को वो मोदी, क्योंकि मोदी जो बोल रहा था ना, देखिए अब मसला ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा सेंसिटिव है। जिस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा, मैंने जितने दौरे कवर किए, मुझे अगर मैं गलती करूं तो दोस्त अहबाब के प्रोग्राम देख रहे हैं, हमेशा ये होता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले रिक्वेस्ट करते हैं कश्मीर से, मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलिक, बाकी लोग, गिलानी, सब वो डिपेंड करता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये कौन से जो भी उनके रहनुमा है वहां के, और वो पाकिस्तानी हाई कमीशन उन्हें इनवाइट करता है, और फिर वहां मुलाकात होती है आपके वजीर आजम की। ये हमेशा तारीख रही है, ठीक है। इन्होंने, मोदी साहब ने मना कर दिया, एक शर्त लगा दी कि जी आप किसी कश्मीरी लीडर से नहीं मिलेंगे वहां दिल्ली में, नाम भी नहीं लेंगे कश्मीर का।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کنڈیشن کے اوپر ریزسٹ کرنا چاہیے تھا پاکستان کو. جب دیکھیں نا, یا تو کشمیر آپ نے بیک برنر پر, اب دنیا میں کیا امیج کیے آج کے بعد, اب چھوڑ دیں دورہ اچھا تھا, کامیاب تھا, تاریخی تھا, بریک تھرو تھا, جو بھی تھا, دنیا میں کیا میسج کیا ہے؟ کشمیر کو ایشو نہیں ہے, پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے, پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں, بلوچستان میں کوئی انسرجنسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, افغانستان کی سوائل پہ کوئی کانسلیٹس نہیں کھلے ہوئے. ایشو کیا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررزم ہوتا ہے پاکستان سے. یہ انڈیا کے نو منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو بڑا مظلوم ہوں مودی, ٹھیک ہے نا, میں تو بڑا ایک پوتر قسم کا آدمی ہوں, کوئی گجرات میں تو بھائی دیکھو کتنا جریف آدمی ہوں. اور جو یعنی جن کو جا کے بلیم کرنا تھا, یعنی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم مطلب کسی انداز میں تو کہتے ہیں نا کہ بھائی آج ذرا اپنے گجرات یاد کرو. مطلب وہ جو وار کرمنل آدمی ہے اس نے نواز شریف صاحب کے اوپر پوری چارج شیٹ سنا دی کہ آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہوتا ہے, آپ کے کراچی میں جو ہے وہ آپ کے یہاں سے سپورٹ ہوا, داؤد ابراہیم, لشکر طیبہ, ہرات کے اندر مسئلہ, یہ مسئلہ. تو مجھے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس دورے کو میں کامیاب کہوں, میں اس کو ناکام کہوں, الزامات کا جواب کون دے گا. اچھا پھر میں عجیب و غریب بات سن رہا تھا میڈیا پہ بھی کہ دورے کی دعوت قبول کر لی پاکستان کی. او بھائی وہ تو اوباما نے بھی کی ہوئی آپ کے 8 سال سے, آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو یہ بریک تھرو نہیں ہے کہ دورے کی دعوت قبول کر لی ہے, کہہ دیا کہ ہم کوئی تحریک, وہ ہم نے اوباما کی دی ہوئی دعوت پچھلے 8 سال سے. اوباما نے کہا کہ میں آؤں گا پاکستان, ضرور آؤں گا, اور وہ اوباما آئے گا کوئی 2050 میں پاکستان. دیکھیں نا دورے کی دعوت دی ہے, کے علاوہ وہ ہر جگہ جا چکا, آپ نے دورے کی دعوت دی, انہوں نے کہا اچھا میں آ جاؤں گا. بھائی کوئی تاریخ نہیں, کچھ نہیں, اچھا میں آؤں گا. یہ تو ایک رسمی سی بات ہوئی نا, یہ تو رسمی سی بات ہوئی. اوباما نے بھی کہا کہ میں آؤں گا آپ کے پاس, تو کب سے کہہ رہا ہے اوباما میں پاکستان آؤں گا, کب آئے گا کسی کو نہیں پتا. اب مسئلہ بریک تھرو آپ نے کیا کیا, ابھی تو آپ ملے منموہن سنگھ سے نیو یارک کے اندر, تو ایسے وہ بھی آپ ہوٹل جا کے ان کے ملے تھے, چلیں اب آپ پھر وہاں گئے. بات ساری یہ ہے کہ انڈینز نے کیا میسج دیا, انڈینز نے کمال کی ڈپلومیسی کی. ان کا دیکھیں ان کا کیا ہے اس لارجر گریٹ گیم میں اسٹریٹجی کیا ہے. اس علاقے کے اندر ہم ریجنل پاور ہیں, وی آر دا ونس, ٹھیک ہے نا. وہ بیٹھے راشٹرپتی بھون میں, انہوں نے وہاں بیٹھ کے وہ پرانا دلی دربار اپنے اسٹائل سے, میں نے کہا نا یہ جو ہمیشہ میں کہتا رہا, یہ جو اکھنڈ بھارت کی تھیوری ہے ان کی, RSS والوں کی, وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے جسم کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں, بھوٹان, نیپال, یہ سب کو انہوں نے بلا لیا, پاکستان سمیت, بنگلہ دیش سے بھی کوئی آ گیا, پاکستان سے بھی سارے آگے, وہ وہاں بیٹھے اور سب کو ٹکٹ کٹاؤ, لائن لگاؤ. سب سے ملاقات انہوں نے کی, اور ملاقات کرنے کے بعد تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, سری لنکا والے ایسا کرو, پاکستان ایسا کرو, نہیں, سب کو کہانی سنا دی, سب کو کہانیاں سنا دی, تم ایسا کرو, تم یہ اچھے بچے ہو, تم برے بچے ہو, تمہیں ساری کہانیاں سنا کے, اور ایک وہاں پپٹ سا بلا کے حامد کرزئی کو پاکستان میں پیش ڈالیں گے. تو اب اس میں اب یعنی آگے واٹ نیکسٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں, ایک تو یہ خدا جانے میرے دوست احباب ہیں, مگر اس طرح سے کچھ درباری بن گئے سارے. اس سیکٹری داخلہ کی, سیکٹری فورن سیکٹریز کی ملاقات ہوگی, تو یہ کوئی بریک تھرو کب ہوگی ملاقات, کوئی ڈیٹ طے ہوئی ہے, اتنی بہت بریک تھرو ہو گیا جی, فورن سیکٹریز کی ملاقات ہوگی, اس کے بعد فورن منسٹرز کی ملاقات ہوگی, پھر ان کی ملاقات. او بھائی خدا کا واسطہ, اس نے چارج شیٹ کی آپ کو, اور اینڈ گیم اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر ایک واقعہ اور ہو گیا, اور آج ان کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے, آج ان کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے اس بات کو جو ہم کئی دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں اشاروں کو نائم میں, کہ اب اگر ہماری سوائل پہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہوئی تو ہم پاکستان کی ٹیریٹری کو کیپچر نہیں کریں گے. ان کی جو نئی اسٹریٹجی ہے, ہم پاکستان کو پنش کریں گے. میں آپ سے ایک سوال کا جواب لوں گی کہ راحیل شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے, اس ملاقات میں کیا طے پایا, اور ہمارا جو انٹرنل کرائسس ہے میڈیا سے ریلیٹڈ, جیو کا معاملہ, جیو نے معافی مانگی, وہ کیوں مانگی ہے, اس کا جواب میں بریک کے بعد لوں گی آپ سے. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی راحیل شریف صاحب سے, اس میں کیا طے پایا تھا, اور جیو کا معافی کا معاملہ بھی آیا ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں واپس آنا چاہ رہا ہوں انڈیا پہ, لیکن میں پہلے جیو کا جواب آپ کو دے دوں کہ یہ پیمبرا میں کرائسس کریٹ ہو گیا اچھا خاصا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے اور آپس میں گالم گلوچ ہو رہی ہے ٹی وی چینلز پہ, وہ پیمبرا بھی تقسیم ہو گئی ہے, ان کا آج اجلاس ہونا تھا, نہیں ہو سکا, کل ان کا اجلاس ہوگا سارا. میری جو اطلاع یہ ہے کہ ایک انہوں نے معافی, جیو نے اور جنگ اخبار نے ایک معافی لکھ کے چھاپی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو توہین
اہل بیت جو پہلے ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو انہوں نے سانس لیا، لیکن وہ بھی شاید اس میں بھی گڑبڑ ہوئی، وہ بھی ڈیلے ہوا، کیا ہوا. لیکن جو یہ مسئلہ تھا جنرل ظہیر والا 19 اپریل کی نشریات پہ، اس کے اوپر ایک پوری معافی نامہ ٹائپ ایک چیز آئی ہے، لیکن غالباً نہیں، لیکن اس کو غالباً وہ ٹو لیٹ والی بات شاید اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، یہ جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی چلے گا. جیو کے معاملات طے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا، جیو کے معاملات طے نہیں ہو رہے. پیمرا اس میں تقسیم ہو گئی ہے، اس میں کورٹ کیا فیصلہ. 2 ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ایک تو پہلے ہی لوگ پاگل ہوئے تھے نا ملک کے سارے، اور مصیبتیں کم تھیں. 2 مصیبتیں بہت بڑی کھڑی ہو گئی ہیں. ایک ہے آپ کا پیمرا اور ایک ہے آپ کا پی سی بی. نہ ان کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. آپ صبح پوچھیں گے تو ذکا اشرف، شام کو پوچھیں گے نجم سیٹھی. صبح پوچھیں گے ذکا اشرف، شام کو پوچھیں گے نجم سیٹھی. اچھا وہ اکیلے بھی نہیں آتے، اہل و عیال ان کے ساتھ جاتے ہیں. وہ ادھر گئے، معین خان ادھر گئے، ظہیر عباس ادھر آ گئے، ادھر سے وہ ادھر سے وہ. ایک عذاب بن گیا ہے، ایک تماشا بن گیا ہے پی سی بی. یعنی نہ میاں صاحب کو خیال ہے، نہ حکومت کو خیال ہے، نہ نجم سیٹھی صاحب کو خیال ہے، نہ ذکا اشرف صاحب کو خیال ہے، نہ ان کے سارے جو ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کو خیال ہے کہ خدا کا واسطہ اس کرکٹ بورڈ کی جان چھوڑ دو، سب چلے جاؤ یار. کسی کو ایک مذاق بن گیا، وہ صبح جا رہا ہوں میں اس کو نہیں چھڑاں گا، میں اس کو نہیں چھڑاں گا، میں نہیں چھڑ، وہ عدالت جا رہے ہیں. مطلب ایک تماشا بن گیا. اور حکومت یہ سارا جو ہو رہا ہے عوام کے ریسورسز پہ ہو رہا ہے. یہ پیسے خود نہیں اپنی جیبوں سے دے رہے، یہ سارا عوام کے ریسورسز پہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ پہ فلانا وکیل، اس کا وکیل، ایک مصیبت. اسی طرح پیمرا ایک تماشا بنی ہوئی ہے. پرائیویٹ ممبر کون تھے؟ پھر وہ جسٹس خواجہ صاحب نے، جواد خواجہ صاحب نے بینرز کے اوپر ایک نوٹس لیا ہے کہ فرشتے لگا گئے، کون لگا گئے، وہ مصیبت ہے. جیو اور جنگ اخبار فرشتے کرتا رہا ہے ابھی 2-3 دن پہلے تک، اس کے نتیجے میں کرائسس کھڑا. تو اتنی ساری مصیبتیں. اب ان مصیبتوں میں آپ ہی آ جائیں، نیا رولا جو پڑ گیا ہے انڈیا کا. اور یہ سینسٹیو رولا، کیونکہ اس رولے میں راہیل شریف ڈاکٹرن پہلے آپ کے سامنے یا تو پری ایمپٹ کر گئی آپ کی فوج، ان کو آپ کی فوج کو یا تو پہلے ہی پتا تھا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ٹھس ہونے جا رہی ہے. انہوں نے پہلی بات کر دی تھی کشمیر ہماری شہرہ ہے، اور ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ سارے کو پتا ہے. آپ کی وار چل رہی ہے، آپ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے بلوچستان کے انسرجنسی، کراچی کا آپ کو سر پیر سمجھ نہیں آ رہا، آپ اکنامکلی ویک ہیں. یہ تو انٹرنل تھریٹس ہو گئی. باہر کی تھریٹ انڈیا، لیکن انڈیا سب سے بڑی تھریٹ آ گئی آپ کے ابھی ایل او سی پہ. پھر آپ کو کسی بھی وقت میرے منہ میں خاک، لیکن ایل او سی کے اوپر چھیڑخانی پھر شروع ہو جائے گی دوبارہ. آپ دیکھیے گا، مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ بھارت کے معاملے پر ہماری عسکری اور سویلین قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ آج پروو ہوگی نا. میاں صاحب نے کشمیر کی بات نہیں کی، راہیل شریف صاحب نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. دیکھیں نا، وہاں تو نام ہی یوز نہیں ہوا نا. وہاں تو مٹھائی اور کپڑے اور جوڑے اور مینا بازار دلی کا اور فلاں. بات یہ ہے کہ آپ کشمیر کا نام تو لیں، کشمیر آپ کی شہرگ ہے. کشمیر کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے آگے. کشمیر اور کشمیریوں کو جتنا دکھ ہوا ہے آج جتنا کشمیریوں سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارا نہ نام لیا نہ ہم سے ملے. اور اگر فرض کریں آپ کی سیاسی قیادت کہتی کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم تقریب میں شرکت نہیں کریں گے اگر ہمیں ملنے کی اجازت نہیں گئی یہاں پہ حریت کانفرنس اور باقی کشمیری رہنماؤں سے، ان کو نہیں آنے کی اجازت دی گئی دہلی، تو ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں اٹینڈ کریں گے. مودی کا باپ بھی اجازت دیتا. مسئلہ ہے کہ آپ نے نہیں بات کی ان کے سامنے، آپ نے ان کے سامنے بات ہی نہیں کی. نہ بلوچستان کی امر اللہ صالح جو ہے، یہ جو 2004 سے 2010 تک انٹیلیجنس چیف تھا، یہ آج عبداللہ کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے نا، یہ جو جس کا کام، جس کی زندگی پاکستان پیشی میں گزری ہے، ٹھیک ہے، جس نے وہاں سارے کانسولیٹ کو سپورٹ کیا بیٹھ کے، اور جو وہ مل گیا ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ. اچھا اس کو گرین ٹرینڈ، اس کے 50,000 یوتھ ہے جو بھی ہے، اس پہ واضح بات کریں گے. اب وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے، اس کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کراچی ڈیماسکس بننے جا رہا ہے. کراچی یعنی اس بندے کا افغان انٹیلیجنس کا سابق سربراہ، جس کا کام ہی اس نے صرف یہ کیا بیٹھ کے کہ پاکستان کو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں. ٹھیک ہے نا، انڈین انٹیلیجنس کا مل کے وہ کہہ رہا ہے کہ کراچی دمشق بننے جا رہا ہے، یعنی کراچی کے اندر وہ خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے. بھئی آپ افغانستان کے انٹیلیجنس کے آدمی ہو، آپ کا کیا تعلق؟ اس کا مطلب ہے آپ کراچی میں بھی انوالو ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی میں انوالو ہو. جو آپ ہی بات کر رہے ہو کہ کراچی دمشق بننے جا رہا ہے، کراچی میں خانہ جنگی ہونے والی ہے سیریا جیسی، اس کا مطلب ہے آپ خود. یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ یہ ساری باتیں کون کرے گا؟ کون سی لیڈرشپ ہے جو اور اتنا برا میسج واشنگٹن پوسٹ آج سے اٹھا لے. میری بات ہوئی نیو یارک ٹائمز والوں سے، میری بات ہوئی بہت سے میرے جو
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میٹنگ سے ہمیں جو پرسپشن ملا ہے پوری دنیا کو وہ یہ ملا ہے کہ وہی ملا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے تھا کہ پاکستان کی سوائے سے ٹیررزم ہوتا ہے بس. تم لوگوں نے بات ہی کوئی نہیں کیا, ہمارے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے یار تمہارے ساتھ, کیونکہ اس معاملے پہ انڈیا اور ویسٹ اور آہستہ آہستہ پوری دنیا آہستہ آہستہ آپ آئسولیشن میں جا رہے ہیں. اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ آپ نے بڑا ترم کھانی دکھا کے کوئی تیر مار لیا, غلط سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ساری سمجھ رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوگا جی چھڑا گے نہیں انڈینز کو, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ دنیا میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی ڈپلومیسی فیل ہو رہی ہے گریجولی, اور پرسپشن کیا گیا آپ کا کہ ممبئی اٹیکس پھر زندہ کر دیے لوگوں کے دماغ میں, پھر تازہ ہو گئے دوبارہ, پھر تازہ ہو گیا لشکر طیبہ, پھر تازہ ہو گیا داؤد ابراہیم. یعنی کیا میسج دیا؟ تو نہ پانی کا ذکر ہوا, کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات ہوگی جی کبھی, پتہ نہیں اگلے سال ہوگی, کب ہوگی خدا جانے. مودی صاحب نے سنا کے پورا آپ کو بھیج دیا, خدا حافظ. تو مطلب یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. اور میاں صاحب نے یقیناً اپنی طرف سے پیس کی بات کی, بہت اچھا انیشیٹو لیا انہوں نے, لیکن آگے سے یہ کلیئرٹی ضرور آ گئی کہ انڈیا کے کیا مقصد ہے. لیکن ریجنل تو وہ بن گئے, انہوں نے افغانستان, وہ حامد کرزئی, وہ بنگلہ دیش, وہ نیپال, بھوٹان, سب کو بلا بلو کے انہوں نے سنا دیا اپنا قصہ. ریجنل پار تو بن گئے. لیکن انڈیا کی کیا ایمبیشنز ہیں؟ ریجنل پار, یونائٹڈ نیشنز کے اندر جانا, مڈل ایسٹ کے ساتھ نہیں ہوا اس دورے سے. نہیں, ہمیں تو اب خدا جانے, مجھے تو نہیں پتا کیا حاصل ہوا. اس پہ تو میں باقی جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے باتیں سنوں گا, لیکن میری جن سے بات ہو رہی ہے, جتنے فورن سیکرٹریز فارمر ہیں, جتنے ایمبیسیڈرز ہیں, ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. بات وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ عجیب و غریب قسم کا دورہ تھا. اور یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بات ہو جاتی نا وہاں, میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک دو, اس سے تو یوسف رضا گیلانی جن کو ہم بہت برا بلا, وہ شرم الشیخ میں جا کے پوری چارٹ شیٹ دے کر آگے تھے منموہن سنگھ کے ہاتھ میں رکھ کے آگے تھے, بلوچستان کے اندر یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ. آپ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں ضرور. اب طارق فاطمی ایسے, سرتاج عزیز یوں, اور فلانا یوں, دائیں بائیں سارے کیا اندر بیٹھ کے. اور مودی نے دو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے, مودی نے ایک طرف ان کی منسٹر اور ایک طرف ان کی سیکرٹری, دو خواتین نے ان کے سامنے سنا دی ساری بیٹھ کے. اتنا بھاری برگم بات کی جائے ڈاکٹر صاحب, اسکاٹ یارڈ کی جانب سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 2 مشتبہ پاکستانیوں کے نام جاری کر دیے گئے ہیں, تصاویر جاری کر دی گئی ہیں. کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین اس پر بات کریں گے بریک کے بعد سے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میاں صاحب کو کون کون سے کرائسس کا اب مقابلہ کرنا ہے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کراچی کے حالات بگڑنے جا رہے ہیں, سڑکوں کی سیاست پھر ایک بار سے شروع ہو رہی ہے, اور عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری کی سیاست اب کیا رنگ لائے گی؟ دیکھیں, ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ تو انہوں نے تو اعلان کر دیا میں جولائی میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جون کا مہینہ آپ کا یعنی جو شروع ہوا جاتا ہے وہ آپ کا بجٹ, لوڈ شیڈنگ, اور یہ جو آپ کا آپریشن جو کہ وزیرستان میں لگتا ہے کہ اب اس طرف معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ ٹاپس کولیپس ہو گئی ہیں. آرمی چیف آپ کے وہاں گئے ہیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان نے شدید تنقید کی ہے وزیرستان آپریشن پہ, اور عمران خان نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے راجی شریف صاحب کو, کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, لوگ افغانستان جا رہے ہیں, اور مشرقی پاکستان تک سے مطابقت کی ہے عمران نے. یہ جو آپریشن وہاں پہ ہوگا یہ مختلف ہوگا پہلے آپریشن سے. پہلے اے این پی کی گورنمنٹ تھی جو آپریشن کی حمایتی تھی, یہ وہ گورنمنٹ کے پی میں بیٹھی عمران خان کی جو اس آپریشن میں یعنی پولیٹیکلی یہ سپورٹ نہیں کریں گے. اگر وہاں پہ یہ سارا سلسلہ ہوا, آپریشن ہوا, وہاں پہ فوج تیار ہے آپریشن کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل سپورٹ کے لیے وہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے تحریک انصاف کی, وہ سپورٹ ان کو نہیں کرے گی فوج کو. ٹھیک ہے, وہ ٹارگیٹڈ آپریشن یہ سلیکٹ اس میں کرے گی, لیکن میسو آپریشن گراؤنڈ اوفینسو ہوتا ہے جو کہ چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں گے, ایک خبر چلوائی تھی, ایک خبر پچھلے دنوں حکومت نے چلوائی تھی کہ یہ فوج نے خود کی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, فوج نے کی ہے. اس کے بعد چودھری نثار کو شام تک آ کے وضاحت کرنی پڑتی بار بار کہ نہیں حکومت کی مرضی سے ہوا, ہماری مرضی سے ہوا. لوگوں چلیے وہ اس طرح چلی تھی ایگزیکٹلی کہ فوج نے, تو یہ نہیں ایک پیج پہ چونکہ نہیں ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ حکومت. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا معاملہ, اب عمران سڑکوں پہ جلسوں پہ آ گئے. کیوں آ گئے عمران جلسوں پہ؟ اس لیے کہ وہ الٹیمیٹلی لے کے جا رہے ہیں معاملات کو یہ ڈبوں کی طرف, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ڈبوں سے زیادہ, ان 4 ڈبے کہہ رہا ہوں 4 حلقوں سے زیادہ یا 35 پنکچروں سے زیادہ پنکچر لگے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور سندھ میں بھی کوئی ڈبے کھل رہے عمران ہیں. خان صاحب واپس پنجاب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کے پی کی گورنمنٹ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی؟ نہیں, ایک تاثر ہے. دیکھیں ایک تاثر یہ ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی, لیکن مسئلہ یہ کہ عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور جو عمران کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, وہ باقی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں. لیکن بہرحال عمران کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھلوا دینا اس کو, چیک کروا لیں, اور ایک اگر گیا تو اچھا. شیخ رشید صاحب کی جملہ بھی بڑا انٹرسٹنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ چھریاں تیز ہو رہی ہیں اور سائز چیک ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. وہ شیخ رشید صاحب کو میں بڑا ویل انفارمڈ آدمی سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ بھی اتفاق سے پتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ شخصیات سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں چھریاں تیز ہو رہی ہیں, ادھر وہ جولائی کے اندر آنے کا اعلان کر رہے ہیں. کراچی کے اندر ٹرموائل بڑھ رہا ہے, اور کراچی کے اندر ٹرموائل بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں کراچی میں ٹرموائل بڑھنے کی. اس میں ایک وجہ تو وہ جو آپ نے دو شخصیات کہا کہ دو لڑکے جن کے بارے میں پہلے میں نے بات کی پاکستانی کسٹڈی میں, وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے حوالے سے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس رکھے ہوں, اور وہ طوطے کی طرح بول چکے, ساری اپنی بات کر چکے ہیں, اور ان کو ایکسس تک دے چکے ہیں, اور ان کا حوالے کرنا ہے. یعنی ان کو جو برٹشرز ہیں ان کی ایجنسیز آ کے یہاں انٹیروگیٹ کر کے پوری بات کر کے چلی گئی ہیں, صرف ایکسس دینی ہے پاکستان نے, اور ایکسس ان کو یہاں پہ ابھی تک یعنی ایکسس مرادی کو حوالے نہیں کیا گیا, ایکسس دی گئی, حوالے نہیں کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس کے نتیجے میں ٹرموائل کھڑا ہونے جا رہا ہے کراچی کے اندر. یہ جو پاسپورٹ کا ایشو تھا اور جو کارڈ کا ایشو تھا, یہ جو جلسہ ہوا ایم کیو ایم نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا, الطاف حسین صاحب نے خطاب نہیں کیا, اس کے باوجود بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا ایم کیو ایم نے کراچی میں. اب یہ سارے ٹرموائلز ہیں, اور اس ٹرموائل میں جو ایڈ ہونے جا رہی ہے چیز, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایک چیز اور ایڈ ہو جائے گی ابھی, وہ ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ آپ کی ٹک ٹک. انڈیا کے ادھر ایل او سی کھلے گا, ادھر یہ افغانستان سے گولہ باری یا جو بھی مسائل کھڑے ہوں گے, عبداللہ آ رہے ہیں. اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آپ کی, اب پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ اب اس کو کیسے آگے لے کر آئیں, اور وہ ہے بجٹ. یعنی بجٹ میں کیا بتائیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ پہ تو آپ نے دیکھ لیا نا معاملہ, سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا, یہ وہ سارا. خواجہ آصف صاحب کنسیڈ کر کے انہوں نے کہا ہماری جان چھوڑو. آبی شیر علی ایکٹیو ہیں, وہ کنڈے کاٹتے پھر رہے ہیں, مگر اس طرح بجلی کے مسئلے حل ہوں گے کہ آپ کنڈے کاٹتے پھریں, آپ پارلیمنٹ میں کاٹیں نا جا کے, سپریم کورٹ یا گورنر ہاؤس کی کاٹیں جا کے, بجلی آپ کو پتا چلے. آدھے ڈیفالٹر تو حکومت کی خود ہیں, حکومتی بلڈنگ سارے صوبوں کے اندر, فوج کے اندر بھی, تو ان کو جا نہیں چلتے. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے آپ کھمبے ادھر تارے کاٹ رہے ہیں, اور یہ سارا وہ بہرحال ابھی شیر علی صاحب. ڈاکٹر صاحب, اس تمام سچویشن پر شیخ رشید صاحب نے کل کے پروگرام میں انتہائی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ قبر ایک مردے دو, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. وہ انہوں نے کیا اشارہ کیا تھا, کتنی دیر ہے ابھی, ٹائم کتنا ہے؟ تقریباً 1 منٹ ہوگا. 1 منٹ ہوگا, تو 1 منٹ میں بات پوری نہیں ہو سکتی, جملہ بڑا گہرا ہے. بھٹو صاحب کو جب ہٹا دیا ضیاء الحق نے, تو ایک جگہ پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ شاید اس وقت نہیں ہوا تھا. تو بھٹو صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, تو بھٹو صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا کہ تھوڑی دنوں میں تم دیکھنا, یہ میں الیکشن اگر یہ کرواتا ہے 90 ڈیز میں اور میں جیتوں گا, تو میں اس کی مونچھوں کے تسمے بناؤں گا. یعنی ضیاء الحق کی طرف ان کا اشارہ تھا, اس کی مونچھوں کے میں تسمے بناؤں گا. یہ بات ضیاء الحق صاحب کو پہنچا دی گئی کہ جی بھٹو تو یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے مری ریسٹ ہاؤس میں, پتہ نہیں کہاں پہ, کہ میں اس کی مونچھوں کے تسمے بناؤں گا. تو ضیاء الحق صاحب نے کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر جو ان کے درباری تھے ضیاء الحق صاحب کے دربار کے, انہوں نے کہا جناب اب قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں. اچھا, یعنی ایک قبر ہے, یا آپ جائیں گے یا بھٹو جائے گا, اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں جنرل صاحب, آپ نے جانا ہے یا بھٹو نے جانا ہے. یہ کہا جاتا ہے, یہ وہ ہے جو میں نے سنا یا پڑھا کتابوں میں, یا وہ اس وقت کے لوگ جو موجود ہیں جو حیات ہیں وہ یہ بات سناتے ہیں کہ وہاں سے یہ جملہ نکلا کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں, یا بھٹو نے جانا ہے یا ضیاء الحق نے جانا ہے. اب یہ بات شیخ رشید صاحب نے کل کہی, اور شیخ رشید صاحب سے دوبارہ پوچھا, آن ایئر ہی تھے ہم لوگ نیوز ون پہ, میں نے دوبارہ پوچھا جی وضاحت کریں, تو انہوں نے بڑی کام ہے, بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وہ میرے خیال سے اب پوچھ رہا ہوں ان سے, میں نے صرف یہ کہ وہ دو مردے قبر کہہ رہے ہیں یا جو دو زندہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں, یا زندہ دو ہیں, یعنی کون سے لوگ ہیں. کیونکہ اس کے بعد طارق عظیم صاحب نے کہا کہ یار مردے تو مردے ہی ہوتے ہیں نا, مردے تو قبر میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے, اجتماعی قبر بن جائے گی وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ایک اس پہ آگے جا کے بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹرموائل بڑھ رہا ہے. حکومت کو آگے بڑھ کے میاں صاحب کو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. یہ جو جیو کا معاملہ ہے, اور جو ملک بھر میں یہ جو کیسز کٹنے شروع ہو گئے ہیں, جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, جو مافیا سیفٹ نہیں ہوئی, جو پی سی بی کے اندر ڈرامہ ہو رہا ہے,
जो बजट के अंदर टर्मोइल खड़े होने वाला है, कराची ऑपरेशन अब हुकूमत शायद क्या याद को वहां से करेगी, हटा ये दिया हुकूमत गया। को खुद सोचना होगा। नहीं, शायद रेंजर्स वाले नहीं जा रहे थे कि शायद हाथ हटें, एमकेएम चाह रही थी कि शायद हाथ हटें, और डीजी और आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि शायद हाथ हट जाए, शायद हाथ हट गए, लेकिन उसके नतीजे में ऑपरेशन मुतासर हो गया आपका कराची का। रेंजर्स नहीं जा रही थी, फौज भी नहीं जा रही थी, तो अब उसके नतीजे में जो टर्मोइल है वो ग्रेजुअली क्राइसिस टू क्राइसिस। ये साथ ही इमरान फारूक साहब का मसला, ये बजट का मसला, मियां साहब की वापसी होगी, वापस आने के बाद कल पेमरा का इजलास होगा, पीसीबी का रौला समझ नहीं आ रहा कहां जाएगा, ज़का अशरफ नजम सेठी वो एक लगे हुए फंसे हुए हैं जो म्यूजिकल से घूमते जा रहे हैं, बेवकूफों की तरह घूमते जा रहे हैं। तो एक अजीब तमाशा है। देखते हैं कि क्या होता है। और इस पूरे तमाशे में इंडिया का दौरा जो है वो मेरा ख्याल से कहना चाहिए, मैं उसमें इल्जाम नहीं दूंगा हुकूमत को, मियां साहब को, लेकिन मैं कहूंगा कि एक शायद कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो गई। इतने सारे लोग, ये तो तारिक फातमी को, क्या मैं कहता हूं, तारिक फातमी के पीएन को उसके चपरासी को भेजते थे। अगर इस तकरीब में भेजना था मोदी के, तो तारिक फातमी के चपरासी को भेजते थे, वो ज्यादा अच्छा रहता। या किसी को भी ना भेजते, नहीं, किसी को भेज देते, नुमाइंदगी कर देते हैं ना, चपरासी को भेज देते और वो जाके वहां पे मेरे ख्याल से बेहतर मोदी साहब को संभाल के आ जाता। इतने भारी भरकम डेलीगेशन का जाना, सेक्रेटरी भी और एडवाइजर भी और मिनिस्टर भी और सब ये आगे पीछे कर आके आखिर में कुछ नहीं गिला थोड़ा कामयाब भी कह रहे हैं। इस पे कल मजीद डिबेट देखिए, करेंगे। तजियाकार तो मुझे कोसेंगे, मुझे पता है, मैं अपनी वो 12-14 साल से मैं जब से बातें करता हूँ मुझे कोसते ही रहते हैं। वो तो जिसको तारीख का कामयाब तरीन एक तारीख साज मौका करार देंगे। मेरे जो दिल में बात थी वो मैंने कह दी, मुझे कोई सरपैर समझ नहीं आया। उन्होंने चार्जशीट पाकिस्तान को सुना दी और पाकिस्तान चुप करके सुन के वापस आ गया। अब इसको आप जो मर्जी रंग दें, इसको हाफ फुल हाफ एम्प्टी, ये वो कहानियां, इसकी एक चुड़ैल के मुंह पे आप जितना मर्जी मेकअप कर दें, जो मर्जी कर दें, मतलब आप उसको जो मर्जी उसको रंग दे दें, आप उसको, मतलब मुझे तो ये दौरा ऐसे मुझे तो ये दौरा ऐसे ही नजर आया। मुझे इस दौरे का ना कोई सरपैर, और इस दौरे के नतीजे में जो फॉलो आउट होगा, देखिए राहिल शरीफ साहब का शाहरग कहना और आपका कश्मीर का जिक्र ही ना करना, ये दो अलग अलग पेजेस हैं, और इसके नतीजे में मामला खराब होगा। अब देखते हैं कि हुकूमत वक्त क्या करती है और क्या फैसला करती है, क्या सोचती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके नाज़रीन प्रोग्राम देखने का, आपका भी शुक्रिया। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। डॉक्टर बाबिया, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।